اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم خط کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، خط کا لفظی معنی ہاتھ کا لکھا یا انداز تحریر ہے۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ میں ذرا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پہلے ہم خط کے بارے میں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اتنا ہی میں صرف تعارف ہی کراؤں گا کہ خط کا لفظی معنی خط کا لکھا یا انداز تحریر کے خط کو عادی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ خط کی اقسام بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی پچھلی ویڈیو میں۔ خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، صرف میں یہاں پر جزوی سے ذکر کروں گا۔ خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، رسمی یا غیر رسمی۔ رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو کسی ادارے کے سربراہ کے نام لکھے جاتے ہیں، اس میں غیر رسمی اصول کی طرح حدود و قیود کی پابندی نہیں کی جاتی، یعنی جو خط کے 7 حصے ہیں ان کی پابندی نہیں کی جاتی، صرف خط کے جو 6 نکات ہیں ان کی پابندی کی جاتی ہے۔ درخواست کے انداز میں لکھا جاتا ہے رسمی خط کو، لیکن خط کے جو نکات ہیں ان کی پابندی کی جاتی ہے، جبکہ درخواست کے نکات کی پابندی نہیں کی جاتی۔ غیر رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوستوں کو لکھے جاتے ہیں، اور وہ آپ کے سلیبس میں شامل بھی ہیں، اور غیر رسمی 10 خطوط آپ کے سلیبس میں شامل ہیں آپ کے اردو گرامر میں، اور ان میں سے ایک خط آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتا ہے اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم اپنے والد محترم کے نام ایک خط لکھیں گے جس میں ان کو اپنے جو ہے وہ تعلیم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ پیارے بچوں، خط جو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا ہے یہ امتحانی ترتیب کے مطابق ہے، یعنی امتحان میں آپ کو اس طرح سے خط لکھنا ہوگا جو بورڈ کے پرچے کے لیے طریقہ کار ضروری ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ ریکوائرڈ ہے۔ یہ طریقہ بورڈ کے پرچے میں خط اس طرح سے آپ کو لکھنا ہوگا، اس میں آپ اپنا نام، پتہ، یا آپ اپنے علاقے کا یا اپنے ضلع کا نام نہیں لکھ سکتے۔ جہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں وہاں ان کو اگنور کرنا ہوگا، ان کی جگہ یہ الف ب ج لکھنا ہوگا، اور کمرہ امتحان میں اگر پیپر دے رہے ہیں، پرچہ دے رہے ہیں، تو پھر کمرہ امتحان لکھیں گے۔ نمبر 1 میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ اپنے عام طور پر جو اپنے عزیز و اقارب کو خط لکھتے ہیں یا اپنے دوستوں میں خط لکھتے ہیں، تو اس میں اور اس میں کہاں پر تبدیلی کی جاتی ہے؟ باقی طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوگا لکھنے کا۔ جو خط کا پہلا حصہ ہے اور خط کا 6واں حصہ ہے، یہاں پر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ خط کا پہلا حصہ جس میں یہ امتحان کے لیے ضروری ہے، کمرہ امتحان، ضلع کے بعد الف ب ج اور پھر تاریخ۔ کمرہ امتحان اور ضلع الف ب ج والی 2 لائنیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پہلی لائن میں جس جگہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں، اگر آپ سیکٹر F2 اور نیچے پھر ضلع بریکٹ میں میرپور سے خط لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس طرح سے لکھیں گے، سیکٹر F2 پر لکھیں گے اور ضلع اور بریکٹ کے اندر آپ میرپور لکھیں گے، ضلع میرپور ہوگا۔ تو اگر کوئی سیکٹر کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہے یا کوئی گاؤں ہے تو آپ اوپر اس کا حوالہ دیں گے، اور جس ضلع میں وہ گاؤں آتا ہے ضلع کا نام لکھیں گے، اور تاریخ اسی طرح سے ہی لکھیں گے اس میں بھی۔ اور آخر پہ جہاں الف ب ج لکھا ہوا ہے یہاں مکتوب نگار کا اپنا نام آتا ہے۔ اب اگر آپ ریئل لائف میں کوئی خط لکھتے ہیں، حقیقی زندگی میں اگر کسی اپنے عزیز کو خط لکھتے ہیں تو یہاں پر مکتوب نگار کا نام آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکتوب نگار کون ہے؟ مکتوب نگار جو خط لکھ رہا ہوتا ہے اس کو مکتوب نگار کہتے ہیں، وہ اپنا نام لکھتا ہے۔ اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو یہاں مکتوب نگار آپ ہوں گے، اور یہاں 6 جو خط کا حصہ ہے الف ب ج، اس جگہ پر آپ اپنا نام لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی روزمرہ زندگی کے حساب سے پہلے اور 6 خط میں تبدیلی، یا یوں سمجھ لیں ترتیب۔ ہم چونکہ اسکول کا کام کرنا ہے تو پھر اسکول کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ ہم کیوں نہ خط روزمرہ زندگی کے مطابق لکھ لیں اور پیپر میں جو ہے ہم اس ترتیب سے لکھ لیں جس طرح سے سر ہمیں ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو روزمرہ کی ترتیب سے اگر آپ کو خط لکھنے کی عادت ہوگی تو وہاں جا کر آپ وہی غلطی کرائیں گے جس سے آپ کے نمبر جو ہے وہ کاٹ لیے جائیں گے۔ اس لیے سال بھر اس خط کو اسی ترتیب سے ہم جو ہے وہ مشق کریں گے، جو بورڈ کے جو خط لکھنے کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے بورڈ میں خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو خط لکھیں گے۔
تاکہ جو اس رول کی جو ساتھ جو ہے وہ پاسداری ہوتی رہے، ساتھ یہ طریقہ کار ہمیں جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے، تاکہ بھولے سے بھی جو ہے وہ کمرہ امتحان میں جب جائیں تو ہم کوئی غلطی نہ کریں، تاکہ خط میں پورے نمبر مل سکیں۔ اور خط لکھنے کے لیے جو ہے وہ اچھی لکھائی کا ہونا بھی ضروری ہے، لکھائی کی مہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ سابقہ کلاس میں لکھائی کی مشق بھی کروائی تھی، اور انشاءاللہ چھٹی کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادارہ کے اندر اکٹھا ہونا نصیب کرے، تو چھٹیوں کے بعد جب ادارہ کھلے تو میں پھر لکھائی کی مہارت پر بھی مشق کرواؤں گا۔ اس وقت آپ کے لیے خط سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ 6, 7 اور 8 میں بھی آپ خط کو پڑھ کر آئے ہوں گے، کتاب سے دیکھا اور رٹا لگایا اور خط یاد کیا اور لکھ دیا، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ خط کیا ہے، خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں آج آپ کو خط کے بارے میں سمجھا کر اس قابل بنا دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود سے خط لکھ سکیں، یہ خط لکھنے کی تخلیقی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو سکے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے توجہ سے ویڈیو کو سننا ہے، آخر تک سننا ہے، اور انشاءاللہ آپ خط لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، کوئی بھی خط آپ لکھ لیں گے۔ ویڈیو کو ایک مرتبہ سننے کے بعد پھر 2 سے 3 مرتبہ مزید بھی سنیے گا، تاکہ پہلی بار میں جو سننے میں یا سمجھنے میں کمی رہ جائے وہ دوسری، تیسری یا چوتھی بار سننے سے مکمل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، خط کا پہلا حصہ مقام روانگی اور تاریخ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مقام روانگی اور تاریخ تب ہوگی جب آپ کسی عزیز کو خط لکھیں گے، لیکن کمرہ امتحان میں اگر کسی عزیز کو خط لکھ بھی رہے ہیں تو وہ خط کسی عزیز کے پاس جانا تو نہیں ہے، بلکہ وہ ممتحن کے پاس جانا ہے، تو پھر اسی طریقہ سے ہوگا جو ممتحن کو طریقہ پسند ہے، جو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق ہے۔ تو کمرہ امتحان لکھیں گے مقام روانگی کی جگہ، اور ضلع الف ب ج یہ مقام روانگی کی جگہ، اور تاریخ کا طریقہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح دوسرے خط میں تھا کسی عزیز کے لیے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ کمرہ امتحان، ضلع الف ب ج یہ ہر خط کے لیے، اور تاریخ بھی ہر خط کے لیے، یعنی مقام روانگی اور تاریخ ہر خط میں اسی طرح سے ہوگی۔ تاریخ، مہینہ اور سال آپ بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خط کا دوسرا حصہ پیارے ابا جان، یہ بڑا توجہ طلب حصہ ہے۔ اس میں القاب اس کو القاب و آداب کہا جاتا ہے۔ اس میں القاب ابا دیا گیا ہے اور آداب پیارے ہے۔ جان اضافی طور پر استعمال ہوا ہے، یہ بھی آداب کے زمرہ میں آتا ہے، اور آگے فجائیہ یا ندائیہ کی علامت ڈالی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، القاب و آداب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ہر خط میں القاب و آداب مختلف ہوتے ہیں، ہر خط کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر والد کے نام آپ خط لکھیں گے تو پیارے ابا جان لکھیں گے۔ آداب و جو تسلیمات ہیں، تیسرے نمبر پر جو خط کا حصہ نمبر 3 ہے، السلام علیکم، ان کو آداب و تسلیمات کہتے ہیں۔ اس کے آگے بھی فجائیہ لکھتے ہیں، تو مناسب فاصلے پر اس کو لکھتے ہیں، السلام علیکم، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اگر والد کے نام خط لکھیں گے تو پیارے ابا جان القاب و آداب ہوں گے۔ آداب و تسلیمات ہر خط میں ایسے ہی ہوں گے، اور اوپر جو مقام روانگی اور تاریخ وہ بھی ہر خط میں ایسے ہی ہوگی۔ جو بدلنے والی چیز ہے، اگر خط ابا جان کے بجائے امی جان کے نام لکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ پیاری امی جان ہوگا، ٹھیک ہے، پیاری امی جان۔ یہ دوسرا حصہ جو یہ بدل جائے گا۔ اپنے جتنے بھی عزیز و قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کو اگر خط لکھتے ہیں تو پھر خط کا دوسرا حصہ صرف بدلے گا، اور خط کا جو 5واں حصہ ہے وہ نہیں بدلے گا۔ لیکن آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ اپنے دوستوں کو یا اپنے استاد محترم کو یا کسی اور جاننے والے کو خط لکھتے ہیں تو پھر نہ صرف خط کا دوسرا حصہ بدلے گا، بلکہ 5ویں حصے میں بھی والسلام کے بعد وہاں پر تبدیلی متوقع ہے، وہاں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا جا رہا ہوں کہ کون کون سے القاب و آداب کے ساتھ کون سا 5واں حصہ تبدیل ہوگا۔ 5واں حصہ کیا ہے؟ اختتام میں مکتوب، ٹھیک ہے۔ چوتھا حصہ خط کا نفس مضمون ہے، یہ امید ہے سے لے کر مبشر کو دعا، امی جان کی خدمت میں سلام، ننھے مبشر کو دعا اور پیار۔ ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے، ریڈ بھی کر لیں گے، لیکن پہلے سمجھ لیں القاب و آداب، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میں القاب و آداب پر تفصیل سے بتاؤں گا۔
تو وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ چچا کے نام آپ خط لکھیں گے تو پیارے چچا جان، اور نیچے آپ کا بیٹا، کیونکہ چچا کا رشتہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے تو آپ کا بیٹا ہوگا۔ ماں کے لیے بھی پیاری امی جان ہوگا، دوسرے حصے میں تبدیل کریں گے، لیکن ماں کے لیے بھی آپ کا بیٹا ہی استعمال ہوگا۔ آگے چچی کے نام لکھیں گے تو پیاری چچی جان کر لیں گے، اور یہاں وسلام آپ کا بیٹا ہی لکھیں گے، کیونکہ چچی ماں کے برابر ہوتی ہے، چچی کا رشتہ ماں کے برابر ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کا بیٹا لکھا جائے گا۔ ماموں کے نام لکھیں گے تو پیارے ماموں جان ہوگا، ہاتھ کا القاب و آداب وہاں پر تبدیلی ہوگی۔ پیارے اور جان اسی طرح، صرف ماموں وہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ، اس کا نام وہ یاد اس کا رشتہ اور اس کا عہدہ جو بھی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ القاب دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ماموں کے ساتھ بھی بیٹا ہی آئے گا، کیونکہ ماموں کا رشتہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ممانی، پیاری ممانی جان، وہاں پر بھی آپ کا بیٹا آئے گا۔ خالو، پیارے خالو جان، اور اس کے لیے بھی 5ویں حصے میں مکتوب 5واں حصہ جو اختتام میں مکتوب ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کا بیٹا ہی آئے گا۔ خالہ میں بھی ایسے ہی ہوگا، پیاری خالہ جان، اختتام مکتوب میں آپ کا بیٹا آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ کا بیٹا کی جگہ آپ کا فرما بردار بھی لکھ سکتے ہیں، ان سب کے ساتھ والد، والدہ، چچا، چچی، ماموں، ممانی، خالہ، خالو، فرما بردار، سمجھتے ہیں نا؟ فرما بردار کسے کہتے ہیں؟ جو بڑوں کا کہا ماننے والا ہو، جو بڑوں کی فرما برداری کرنے والا ہو، اسے فرما بردار کہتے ہیں۔ تو آپ کا فرما بردار بھی لکھ سکتے ہیں، ادب کے طور پر آپ کو بیٹا بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ادب ہے۔ استاد کے نام لکھتے ہیں تو پھر استاد محترم لکھیں گے، پیارے استاد محترم، یا صرف استاد محترم لکھ سکتے ہیں، یا استاد صاحب لکھ سکتے ہیں۔ یہ القاب و آداب میں دوسرے حصے میں یہ تبدیلی ہوگی، اور اس کے ساتھ 5ویں حصے میں وسلام آپ کا شاگرد لکھیں گے، یا استاد کے لیے بھی آپ کا فرما بردار لکھ سکتے ہیں۔ والدین کے لیے چچا، چچی، ماموں، ممانی، خالہ، خالو کے لیے آپ کا بیٹا یا فرما بردار، لیکن استاد کے لیے آپ کا شاگرد یا فرما بردار، آپ کا بیٹا بھی استاد کے لیے لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ دوست کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست لکھو گے، یا بھائی کے نام لکھ رہے ہیں تو پھر پیارے بھائی جان، اور اختتام میں کیا ہوگا، آپ کا بھائی، اگر بھائی کے نام ہے تو آپ کا بھائی، اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا دوست لکھ سکتے ہیں، یا آپ کا مخلص لکھ سکتے ہیں، یا آپ کا صادق لکھ سکتے ہیں، یا صرف صادق بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو بیٹا کی جگہ۔ اس جگہ پر اگر آپ دوست کو لکھ رہے ہیں، آپ کا مخلص، آپ کا دوست یا صادق لکھ سکتے ہیں۔ اگر بھائی کو لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا بھائی لکھیں گے، اور اوپر جو دوسرا حصہ ہے اس پہ کیا کریں گے، پیارے بھائی جان لکھیں گے۔ چھوٹے بھائی کو لکھیں گے تو پیارے بھائی ہی اوپر ہوگا، اور نیچے کیا ہوگا، آپ کا دعا گو۔ آپ کا بڑا بھائی بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کا دعا گو بھی خاتمہ لکھ سکتے ہیں اختتام مکتوب میں۔ بڑی بہن کے نام لکھیں گے تو پیاری آپا جان لکھیں گے، یا پیاری باجی لکھیں گے۔ تو اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اختتام مکتوب، اس میں آپ لکھیں گے آپ کا عزیز بھائی یا آپ کا پیارا بھائی۔ عزیز کا معنی پیارا ہوتا ہے۔ چھوٹی بہن کے نام بھی ایسے ہی ہوگا، پیاری بہن لکھیں گے، کیونکہ آپ بھی تو نہیں لکھیں گے نا، آپا لکھیں گے، کیونکہ وہ بڑی بہن کے لیے تو پیاری بہن ہوگا، یا ننھی بہن لکھ لیں گے، چھوٹی بہن کے لیے ننھی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تو آخر پر آپ کا بھائی لکھیں گے، یا آپ کا عزیز بھائی یا آپ کا پیارا بھائی۔ سہیلی کے لیے بھی عزیز سہیلی، اگر کوئی لڑکی ہے اپنی سہیلی کو خط لکھتی ہے تو عزیز سہیلی لکھیں گے القاب و آداب میں۔ یہاں پیارے ابا جان لکھا ہے، یہ القاب و آداب ہے، یاد رکھیں۔ یہاں پر پھر اس کو تبدیل کر کے پیاری سہیلی لکھیں گے، اور یا عزیز سہیلی، اور آپ کی سہیلی 5ویں جگہ پر اختتام مکتوب پر لکھیں گے۔ اجنبی کو اگر خط لکھیں گے مکرمی و محترمی لکھیں گے، مکرمی و محترمی لکھیں گے۔ یہ اجنبی کے لیے جو خط لکھا جاتا ہے یہ ان رسمی حدود میں یہ آتا ہے۔ مکرمی و محترمی لکھیں گے، یا شیخ صاحب یا سید صاحب۔ تو اس کے لیے جو اختتامی مکتوب ہوگا وسلام کے بعد وہ یہ ہوگا کہ نیاز مند، یا خاکسار، خاکسار کا معنی ہوتا ہے عاجز، یا خیر اندیش، آپ کی بھلائی چاہنے والا، یا آپ کا مخلص بھی لکھ سکتے ہیں جو دوست کے لیے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اب خط کو ہم پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل، خط کو پڑھنے سے قبل میں آپ کو خط کے حصے 5 تو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ یہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، یہ خط کا نفس مضمون ہے، خط کی جان ہے، اور 5واں حصہ اور تیسرے حصے کو ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر لیا۔ دوسرا حصہ القاب و آداب ہے، تیسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مقام روانگی
اور تاریخ، دوسرا حصہ القاب و آداب، تیسرا حصہ آداب و تسلیمات، چوتھا حصہ خط کا مضمون، پانچواں حصہ مکتوب علیہ کا پانچواں حصہ اختتام مکتوب ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا اختتام مکتوب، اور چھٹا حصہ مکتوب علیہ کا نام، اور آخری جو ہے چھٹا حصہ مکتوب نگار کا نام، اور آخری حصہ ہے مکتوب علیہ کا پتہ۔ چھٹے حصے میں مکتوب نگار، جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ مکتوب نگار ہوتا ہے، جو آپ اگر خط لکھ رہے ہیں تو آپ مکتوب نگار ہیں، اور جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ مکتوب علیہ ہے، جس کے لیے خط لکھ رہے ہیں وہ مکتوب علیہ ہے، تو اس کا جو پتہ ہوگا وہ باہر خط کو لفافے میں ڈالنے کے بعد باہر جو ہے وہ مکتوب علیہ کا پتہ لکھیں گے، جہاں اس کو بھیجنا ہے اس کا مکمل پتہ لکھیں گے، اور یہاں الف بے جیم لکھا ہے یہ مکتوب نگار کا پتہ ہوتا ہے، مکتوب نگار لکھنے والا ہوتا ہے، طالب علم ہیں آپ خط لکھ رہے ہیں آپ مکتوب نگار ہوں گے، تو آپ کا یہاں پتہ ہوگا عام روزمرہ زندگی میں لکھے گئے خط میں، لیکن جو اسکول میں آپ خط لکھیں، ہوم ورک لکھیں، کلاس میں لکھیں، ٹیسٹ میں، جائزہ میں، پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں، تو آپ نے اپنا نام یہاں پر نہیں لکھنا، مکتوب نگار کا نام نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے یہاں الف بے جیم لکھنا ہے۔ یہ ہیں خط کے 7 حصے۔ اب خط کے 6 نکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ خط کا پہلا حصہ ہے حال احوال۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں اور آج کل امتحان دینے میں مصروف ہوں۔ یہ حال احوال بیان کیا گیا ہے، یہ خط کا پہلا نکتہ ہے، نکتہ پوائنٹ کو کہتے ہیں یا ہیڈنگ کو، نکات اس کی جمع ہے۔ اگلا حصہ ہے اس کا مسئلہ، جس طرح درخواست میں تھا مسئلہ، درخواست میں پہلے نمبر پہ مسئلہ تھا، یہاں پر دوسرے نمبر پہ مسئلہ ہے۔ میں درخواست کی چیزیں بار بار آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ مکس کر لیں۔ تو حال احوال پہلا حصہ مصروف ہوں، اور دوسرا حصہ کیا ہے مسئلہ۔ یہ خط لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس بار اسکول آتے ہوئے جو رقم میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ خرچ ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اب مسئلے کی تفصیل، یہ تیسرا خط کا نکتہ ہے، مسئلے کی تفصیل۔ آپ یہ سن کر لکھ لیجئے گا خط کے 6 نکات۔ ابھی تیسرا نکتہ ہے مسئلے کی تفصیل۔ چونکہ امتحانات شروع ہیں اس لیے مجھے امتحان کی فیس بھی دینا پڑی، جس کی وجہ سے رقم کی ضرورت آن پڑی ہے، اور اس مہینے کی فیس بھی مجھے اسی رقم سے ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے اس وقت مجھے 5000 روپے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ہو گیا تفصیل، ادا کرنی ہوگی، یہاں تک تفصیل ہے۔ اور حل کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے اس وقت مجھے 5000 روپے کی اشد ضرورت ہے، یہ حل بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو تو علم ہے کہ میں فضول خرچ نہیں، میں امتحان کی وجہ سے اب بھی گھر نہیں آ سکتا، یہ اپیل ہے یہاں سے لے کر، اس لیے اس وقت مجھے 5000 روپے کی اشد ضرورت ہے، یہ حل ہے، اور یہاں سے لے کر نہیں آ سکتا تک حل ہے۔ آپ کو تو علم ہے کہ میں فضول خرچ نہیں ہوں، میں امتحانات کی وجہ سے اب بھی گھر نہیں آ سکتا، یہ حل بتایا جا رہا ہے کہ مجھے ایک تو حل کیا ہے 5000 مل جائیں تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ میں ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے حل میں کہ میں فضول خرچ نہیں ہوں، پیسے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی کے اوپر ہی، اپنی کتابوں، اپنی یونیفارم، ضروری کاموں کے لیے ہی خرچ کروں گا، اور میں امتحانات کی وجہ سے اب گھر نہیں آ سکتا کیونکہ امتحانات کے دن ہیں، تو اس لیے گھر آنا ممکن نہیں ہے، اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں فضول خرچی نہیں کروں گا، یہ حل بتایا گیا ہے، اور اپیل آگے کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ رقم مجھے اگر اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں بذریعہ بینک یا منی آرڈر مل جائے تو بہتر ہوگا، یہ اپیل کی جا رہی ہے۔ آگے ہے تشکر۔ تشکر کیا ہے؟ امی جان کی خدمت میں سلام، ننے مبشر کو دعا اور پیار۔ درخواست میں حل، اپیل اور تشکر، یہ بھی آخری 3 نکات جو ہیں وہ درخواست میں بھی موجود ہیں، یہاں پر بھی ہیں، لیکن وہاں تھوڑے اس سے مختلف ہیں اور یہاں قدرے اس سے مختلف ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو مسئلہ تھا اس کا وہ درخواست میں پہلا تھا، اور یہاں پر پہلا اور تیسرا بالکل ہی مختلف ہیں، اور ان کے کام کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آپ کے خط کے 6 نکات۔
میں ان کے دوبارہ ان کو دہرا دیتا ہوں، آپ لکھ لیجیے گا۔ پہلا حصہ ہے حال یا احوال بیان کرنا، دوسرا حصہ ہے مسئلہ اور تیسرا حصہ ہے تفصیل، دوسرا نقطہ ہے مسئلہ، تیسرا نقطہ تفصیل، چوتھا نقطہ حل، پانچواں نقطہ اپیل اور چھٹا نقطہ تشکر۔ یہ خط کے 6 نکات اور خط کے 7 حصے اور آپ کے خدمت میں خط، اور آپ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھا خط لکھ سکیں گے اور خط لکھنے کے قابل ہوں گے۔ فی امان اللہ۔